اچھا دادی، میں اسکول جا رہی ہوں، آپ اپنی دوائی وقت پر لے لینا۔ ابھی دادی ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تھیں، آرام سے بستر پر لیٹیں تو میں نے اسکول جانے سے پہلے انہیں بتانا ضروری سمجھا۔ انہوں نے روزانہ کی طرح میرے سر پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگی خیریت سے جاؤ، خیریت سے آؤ۔ میں ان کی دعا دینے پر مسکرا دی۔ روزانہ ان سے دعا لے کر میں عجیب سی خوشی محسوس کرتی تھی۔ اس بھری دنیا میں ایک دادی ہی تو میرا سہارا تھی۔ پھر میں جلدی سے گھر سے نکل آئی کیونکہ مجھے اسکول جانے میں دیر ہو رہی تھی۔ صبح 8:30 بج رہے تھے۔ گلی محلے کے بچے بھی یونیفارم پہنے میرے پاس سے گزر کر جا رہے تھے۔ میں مکمل نقاب میں اسکول جاتی تھی، صرف میری آنکھیں ہی نظر آتی تھیں۔ میٹرک کرنے کے فوراً بعد ہی میں نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ آخر کو گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تو تھی۔ ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان تھا جس میں اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ امی ابو کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ایک خطرناک ایکسیڈنٹ تھا۔ اس میں معجزانہ طور پر میں محفوظ رہی تھی، لیکن وہ دونوں فرنٹ سیٹ پر موجود ہونے کی وجہ سے اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ دادی کے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ دادی نے ہی پال پوس کر جوان کیا تھا۔ جب تک ان کے اندر ہمت رہی وہ خود ایک چھوٹی سی دکان گھر میں چلا رہی تھی، لیکن اب ان کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ جوان بیٹے بہو کو کھونے کا صدمہ انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر گیا تھا۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی، اس کے فوراً بعد اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنی تعلیم آگے بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ اب میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کر لی تھی۔ مجھے اسکول میں پڑھاتے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ اس بار بچوں کا ٹرپ گھومنے پھرنے جا رہا تھا۔ گو کہ میں ایسی جگہوں پر کبھی بھی نہیں جاتی تھی کیونکہ میری اتنی گنجائش نہیں تھی کہ میں گھومنے پھرنے کا خرچہ اٹھا سکوں۔ لیکن اس بار اسکول کے پرنسپل نے اعلان کیا کہ سب ٹیچرز کا اسٹاف اسکول کے خرچے پر بچوں کے ساتھ ٹرپ پر جائے گا۔ یوں میری دوست عروج جو ہمارے ہی محلے میں رہتی تھی، میرے بچپن کی دوست تھی، وہ بھی میرے ساتھ اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ وہ مجھے مجبور کرنے لگی کہ میں بھی اس بار ٹرپ پر ان کے ساتھ چلوں۔ پھر جب میں نے یہ بات دادی سے کہی تو انہوں نے بھی مجھ پر زور دیا کہ تم کہیں گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں، اچھا ہے تھوڑا دل بہل جائے گا۔ میں بھلا دادی کو چھوڑ کر کیسے ٹرپ پر جا سکتی تھی؟ لیکن پرنسپل نے کہا تھا کہ صبح سویرے یہاں سے نکلیں گے، شام ہونے سے پہلے پہلے سب بچوں کو باحفاظت گھر واپس لے آئیں گے۔ پھر دادی کہنے لگیں کہ ایک دن کی تو بات ہے بیٹا، گھوم پھر کر آ جاؤ، زندگی بہت چھوٹی ہے، ایسے موقع پھر بار بار نہیں ملتے۔ نہ جانے شادی کے بعد تمہیں کیسا سسرال ملے، کیسا شوہر ملے، پتہ نہیں تمہارے نصیب میں آگے کیا لکھا ہے۔ میں ان کی بات پر مسکرا دی۔ کہنے لگی دادی میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی۔ پھر دادی نے ایک گہری سانس لی، کہنے لگی بیٹیاں تو اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، بس میری کمیٹی اگلے سال نکلے گی تو تجھے اپنے گھر کا کر دوں گی، جو بھی مجھ غریب سے ہوگا تجھے جہیز میں دے دوں گی۔ انہوں نے میری شادی کے نام پر ایک کمیٹی ڈال رکھی تھی جو 2-3 لاکھ کی تھی۔ میں اپنی بھولی دادی کو کیسے سمجھاتی کہ آج کل 2-3 لاکھ میں شادی نہیں ہو سکتی، شادی کے لیے بھی 15-20 لاکھ روپے چاہیے، تب جا کر کسی کی بیٹی اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے۔ لیکن میں ان کی مایوسی کو نہیں بڑھانا چاہتی تھی، اس لیے ان کی باتوں پر مسکرا دیتی۔ پھر دوسرے دن میں اپنی الماری کھول کر کپڑے دیکھنے لگی جو میں ٹرپ پر پہن کر جا سکوں، لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا عبایا ہی پہن کر چلی جاؤں گی، اس سے میرے پرانے کپڑوں کا بھرم تو رہ جائے گا۔ 2 سال پہلے میں نے اپنے 2 سوٹ بنوائے تھے، وہی اب تک سنبھال کر رکھے تھے، دھو کر ان کا رنگ بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ پھر 3 دن بعد سب بچے اپنے اپنے گھروں سے تیار ہو کر اسکول میں پہنچ چکے تھے۔ عروج نے مجھے غصے سے دیکھا کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم نے کوئی سوٹ پہن کر آنا ہے۔ میں ہمیشہ ہی اسکول میں بھی عبایا ہی پہن کر رکھتی تھی۔ وہ اس بات پر مجھ سے خفا ہو گئی، لیکن پھر میں نے اسے سمجھایا کہ مجھے پردے میں رہنا اچھا لگتا ہے، اس لیے میں نے گھر کے کپڑے نہیں پہنے۔ پرنسپل نے جب اسکول کے بچوں کو ایک پارک میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ پارک بہت بڑا تھا، اس میں ہرے بھرے درخت اور خوبصورت پودے بھی لگے ہوئے تھے۔ میں یہاں کی ہریالی دیکھ کر خوش ہو گئی۔ سب بچے کھیلنے کودنے میں مصروف ہو گئے اور میں عروج کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ پھر عروج مجھے کہنے لگی کہ میں ابھی آتی ہوں سموسے لے کر، تم تھوڑی دیر میرا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اب میں اس درخت کے نیچے اکیلی ہی کھڑی تھی۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے جب مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے پکارا ہو۔ میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ باقی ٹیچرز مجھ سے فاصلے پر کھڑی تھیں، لیکن یہ آواز مردانہ تھی۔
اب مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں اس درخت کو دیکھنے لگی۔ یہ بہت پرانا درخت معلوم ہوتا تھا۔ اگر اس کی شاخوں میں کوئی انسان چھپے تو شاید نظر بھی نہ آئے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی ہو۔ میں ایک دم سے اس درخت سے ہٹ کر دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ عروج سموسے لے کر آ گئی، پھر میری بدلتی ہوئی رنگت دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ایک دم سے تمہارے چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی ہے، کہیں تمہاری خوبصورت آنکھوں کو کسی کی نظر تو نہیں لگ گئی؟ میں جانتی تھی کہ میری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ اکثر لوگ اس بات کا ذکر میرے سامنے کر چکے تھے۔ سب لوگ ہی میری آنکھوں کی تعریف کرتے تھے کیونکہ یہ بالکل میری امی جیسی تھیں، گہری سیاہ کالی آنکھیں اور گھنی پلکیں۔ میں خود بھی جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی تو مجھے اپنے چہرے پر سب سے زیادہ اچھی میری آنکھیں ہی لگتی تھیں۔ میں عروج سے کہنے لگی کہ نہ جانے ایک دم سے کیا ہوا ہے، میرے سر میں شدید درد ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی، ارے تمہیں دادی کی فکر ہو رہی ہوگی، جب بھی تو ہر وقت ان کے بارے میں سوچتی رہتی ہو۔ چلو وہ آج کا دن انجوائے کرنے کا ہے، دیکھو سارے بچے کتنے خوش لگ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی سب کچھ بھول بھال کر سب بچوں کو دیکھنے لگی، لیکن جب شام کو واپس گھر گئی تب بھی مجھے اپنی طبیعت ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ عجیب سا بوجھ میں اپنے کندھوں پر محسوس کر رہی تھی۔ دوسری صبح تیار ہونے لگی۔ جیسے ہی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میری آنکھیں بہت خالی خالی اور بے رونق لگ رہی تھیں۔ پھر میں ان میں کاجل لگانے لگی، تبھی پیچھے سے ایک دم آواز آئی، ماشاء اللہ۔ میں فوراً ہی پلٹی۔ دادی کا تو یہاں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی صبح کے وقت وہ ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کرتی تھیں۔ میں تو ویسے انہیں گھر کے کسی کام کاج کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، اسی لیے سارا کام گھر کا کر کے جاتی تھی۔ لیکن اچانک آنے والی آواز پر میں بری طرح چونک گئی۔ میں نے خود اپنے کانوں سے یہ آواز سنی تھی۔ تبھی جلدی جلدی اپنی تیاری مکمل کی اور دادی کو بتا کر گھر سے باہر نکل آئی۔ اسکول میں بھی میں پورا دن پریشان رہی۔ نہ جانے میرے ساتھ یہ کیا عجیب و غریب ہو رہا تھا۔ کبھی ایسے لگتا جیسے کوئی میرا نام لے کر پکار رہا ہے، کبھی کانوں میں سرگوشی سی سنائی دیتی۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھ کر عروج نے بھی 2-3 دفعہ مجھ سے پوچھا کہ آج کل تمہیں کیا ہو رہا ہے، تم اچانک بیٹھے بیٹھے چونک جاتی ہو۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اگر میں اسے سچائی بتا بھی دیتی تو وہ مجھے نفسیاتی سمجھتی کہ شاید اس کا دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے، تبھی تو یہ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی ہے۔ اسی لیے میں نے اسے ٹال دیا، حالانکہ وہ میری بچپن کی دوست تھی، میرے ہر راز سے واقف، اور میں بھی اس کے گھر کے حالات اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ بھی میری طرح ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا باپ سبزیوں کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ ان کے سر پر کوئی بڑا بھائی نہیں تھا۔ وہ 5 بہنیں تھیں، جبکہ عروج کا نمبر ان میں سے تیسرا تھا۔ اس سے بڑی 2 جوان بہنیں کنواری ابھی تک گھر میں بیٹھی تھیں۔ وہ اکثر اپنے گھر کے حالات پر پریشان رہتی تھی۔ اب میں اپنے حالات کی صورتحال سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا جس سے میں خوف زدہ ہو رہی تھی۔ دادی کو بھی کچھ نہ بتایا۔ اگر دادی کو یہ سب بتا دیتی تو وہ خواہ پریشان ہو جاتی اور کہتی کہ شاید مجھے کسی چیز کے اثرات ہو گئے ہیں۔ میں اکثر ہی اب رات کو سوتی تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی احساس کے تحت میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ اسی احساس نے مجھے کبھی پریشان نہ کیا، نہ خوفزدہ کیا، ہاں لیکن کسی کی موجودگی کا یہ احساس بہت خوفناک تھا۔ اگلے دن میں اسکول میں خاموش بیٹھی تھی جب عروج بھی آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہتی تھی، لیکن آج اس کی سنجیدگی دیکھنے والی تھی۔ امی جانتی تھی کہ وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اس سے اس کی اداسی کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ گھر کے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، بڑی باجی کی بھی منگنی ٹوٹ گئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ وہ اکثر ہی مایوسی کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ میں اسے کہنے لگی کہ دیکھو، پریشان نہیں ہوتے، اللہ سے نا امید ہونا کفر ہے، اس لیے اپنا دل چھوٹا نہ کرو، تمہارے گھر کے حالات بھی کبھی نہ کبھی بدل جائیں گے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اب میں نے اپنے گھر کے حالات خود ہی بدلنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کے لیے میں ایک بہت بڑا کام کرنے والی ہوں۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ کیسا کام؟ میں حیرت سے پوچھنے لگی۔ اس کے لہجے میں ایک سنجیدگی در آئی۔ پھر خلا میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اتنے دنوں سے مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارے علاقے میں ایک عامل آ کر رہنے لگا ہے۔
ہمارے محلے کی عورتیں کہہ رہی تھیں کہ اس عامل کے پاس عورتوں کا بہت آنا جانا ہے، وہ بڑے بڑے مسئلے چٹکیوں میں حل کر دیتا ہے۔ میں اپنے گھر کی غریبی اور رشتوں کا مسئلہ اس کے پاس لے کر جاؤں گی۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی، پھر کہنے لگی، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو عروج؟ بھلا آج کل کون ایسی باتوں کو مانتا ہے؟ تم ہرگز اس عامل کے پاس نہیں جاؤ گی۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگی، امی بھی اس بات سے منع کر رہی ہیں، لیکن تم میرا ساتھ دو۔ میرب، دیکھو، تم میری سب سے اچھی دوست ہو، میں تمہیں اپنے دل کی ہر بات بتاتی ہوں۔ اگر آج تم میرا کوئی کام کرو گی تو کل کو میں بھی تمہارا ہر کام کرنے کے لیے تمہارے برابر میں کھڑی ہو جاؤں گی۔ میں اپنے دل کی بات کسی کو بھی نہیں بتاتی ہوں سوائے تمہارے۔ اب تمہیں ہی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اب مجھے وہ دوستی کے واسطے دینے لگی۔ میں اس کی بات سن کر مجبور ہو گئی، کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم کس وقت اس عامل کے پاس جاؤ گی؟ وہ میری بات سن کر خوش ہو گئی، پھر کہنے لگی، میں کل عصر کے بعد تمہارے گھر آ جاؤں گی، پھر ہم دونوں مل کر اس عامل کے پاس چلیں گے۔ دیکھو، کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، نہ ہی تمہاری دادی کو، نہ ہی میرے گھر والوں کو۔ یہ بات بہت عجیب تھی، لیکن میں اس کی دوستی کی خاطر مجبور ہو گئی۔ دوسرے دن میں کچھ گھبرا رہی تھی۔ دادی سے میں نے آج تک کوئی بات نہیں چھپائی تھی، لیکن عروج سے بھی دھوکہ نہیں کر سکتی تھی کہ میں نے دادی کو اس کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اس نے مجھے سختی سے تنبیہ کی تھی۔ پھر دوسرے دن وہ اپنے وعدے کے مطابق عصر کے بعد میرے گھر پہنچ گئی۔ میں عبایا پہننے لگی تو اس نے عبایا پہننے سے منع کر دیا، کہنے لگی، ارے نزدیک ہی تو ہے، بس یوں گئے اور یوں آئے، تمہاری دادی تو ویسے بھی سو رہی ہیں۔ اب جلد بازی میں اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میں نے اپنی کالی چادر اوڑھ لی۔ پھر ہم دونوں نکل کر اس گلی سے ہوتی ہوئی عامل کے آستانے کی طرف جانے لگی۔ میں آج پہلی بار اس کے آستانے پر جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے عروج مجھ سے پہلے بھی کافی دفعہ اس کے آستانے پر جا چکی ہے، کیونکہ اسے سارا راستہ معلوم تھا، جبکہ میرے لیے یہ جگہ نئی تھی۔ بھلے ہی میں اس علاقے میں پلی بڑھی تھی، لیکن پھر بھی یہاں کے سارے راستوں سے واقف نہیں تھی۔ اب وہ مجھے بالکل ہی آخری کونے میں لے آئی۔ یہ عجیب، ویران اور سنسان سی جگہ تھی۔ میں نے دیکھا دور ایک آستانہ بنا ہوا تھا، جس کے باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ عورتوں کی ایک بھیڑ وہاں پر جمع تھی۔ پھر عروج سرگوشی میں کہنے لگی، وہ دیکھو، وہ آستانہ ہے، تم دیکھ رہی ہو کتنی عورتیں ہیں وہاں پر، ہر کوئی اپنا کام کروانے کے لیے اس عامل کے پاس آتی ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا تھا، لیکن کیا کرتی، دوستی کی خاطر مجبور ہو گئی۔ اگر عروج مجھ سے ناراض ہو جاتی تو میری جان پر بناتی تھی، اس لیے میں بھی ان عورتوں کی بھیڑ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ کافی دیر بعد عروج کا نمبر آیا تو پھر میں بھی اس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ لال آنکھوں والا وہ عامل خطرناک حد تک ڈراؤنا تھا۔ پھر عروج اسے اپنے گھر کے مسئلے مسائل بتانے لگی، لیکن وہ بات عروج سے کر رہا تھا اور اپنی لال آنکھوں سے مسلسل مجھے گھورے جا رہا تھا۔ میں سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے یہاں آ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں جلد سے جلد اٹھ کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ پھر جیسے ہی ہم دونوں اٹھ کر باہر جانے لگیں، تبھی اس نے عروج کو پکارا، کہنے لگا، اگلی دفعہ جب آؤ تو اپنی اس دوست کو ضرور لے کر آنا، اور ہاں، پورے 3 دن بعد تمہیں اس آستانے پر ضرور آنا ہوگا۔ عروج بڑی فرما برداری سے اس عامل سے کہنے لگی، جی بابا، کیوں نہیں، ہم ضرور یہاں دوبارہ آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی آئی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر ایک خوشی تھی، جیسے اسے نہ جانے کیا مل گیا ہو، لیکن مجھے وہاں جا کر عجیب سی کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ خوشی خوشی راستے میں مجھے بتانے لگی کہ بابا نے کہا ہے کہ جلد ہی وہ سارے معاملات حل کر دے گا، میری بہنوں کے رشتے بھی ہو جائیں گے، اور گھر میں کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا بندوبست بھی ہو ہی جائے گا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ بس جلدی سے عامر سے میری منگنی ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کی ماں اس کا رشتہ کہیں اور طے کر دے۔ وہ مستقبل کے منصوبے بنا رہی تھی، لیکن میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں آئندہ اس عامل کے آستانے پر نہیں آؤں گی۔ اس کی لال لال آنکھوں سے مجھے عجیب سی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس رات میں سوئی تو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہو۔ جیسے ہی چونک کر اٹھی تو خوف سے تھرا کر رہ گئی، کیونکہ میرے لمبے بالوں والی چوٹی جو میں خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر روزانہ رات کو سوتی تھی، میرے سارے بال کھلے ہوئے تھے اور چہرے پر بکھرے بالوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے ہٹایا تھا۔
یہ سب کس نے کیا ہے؟ کیا واقعی سچ مچ میرے قریب کوئی موجود تھا؟ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں پوری رات نہ سو سکی، بڑی مشکل سے صبح اسکول پہنچی۔ بار بار مجھے خیال آتا کہ جس طرح عروج اس عامل کے پاس اپنے مسئلے مسائل لے کر جاتی ہے، اسی طرح میں بھی اس عامل کے پاس ان باتوں کا ذکر کروں جو کافی دنوں سے میرے ساتھ پیش آ رہی ہیں، لیکن پھر یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتی کہ یہ سب ایک وہم کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ رات کو میں نے چوٹی ڈھیلی باندھی ہو، اسی وجہ سے وہ سوتے میں کھل گئی ہو۔ نہیں، میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کروں گی، سب لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگیں گے۔ پھر 3 دن گزر گئے۔ عروج آج پھر مجھے وہیں پر جانے پر اصرار کر رہی تھی۔ میں اسے اکتا کر کہنے لگی کہ دیکھو، تم اکیلی چلی جاؤ، وہاں جا کر مجھے بالکل اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اوپر سے اس عامل کی خوفناک آنکھیں جو مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھیں۔ عروج شرارت سے کہنے لگی، ارے اس نے تو پہلے سے ہی 2 شادیاں کر رکھی ہیں، لگتا ہے وہ تمہاری آنکھوں کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس کی یہ عجیب و غریب باتیں سن کر مجھے نہایت غصہ آیا۔ میں غصے سے اسے کہنے لگی، تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ اس کی شکل دیکھیے کس قدر خوفناک ہے، شیطان صفت آدمی، تمہیں ہی کام کا لگتا ہے، مجھے نہیں، میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ لیکن پھر وہ میری منت سماجت کرنے لگی، دیکھو میرب، اگر تم میرے ساتھ نہیں گئیں تو میں اکیلی وہاں کیسے جاؤں گی؟ تم جانتی ہو وہ آستانہ کتنی دور ہے، اگر ابو نے مجھے اکیلے جاتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ میرا بہت برا حشر کریں گے۔ ایک بار پھر سے وہ لگاوٹ سے مجھے راضی کر چکی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بار میں عروج کے ساتھ اندر نہیں جاؤں گی، بلکہ باہر موجود عورتوں کے ساتھ ہی کھڑی رہوں گی۔ یہ بات میں نے عروج سے کہی تو وہ اس بات پر راضی ہو گئی۔ پھر عروج اندر چلی گئی اور میں عورتوں کی بھیڑ میں ہی کھڑی رہی۔ جب اس عامل کا مرید میرے پاس آیا، سرگوشی میں کہنے لگا، چلو بی بی اندر، تمہیں تمہاری سہیلی بلا رہی ہے۔ اب میں حیران بھی ہو گئی، غصہ بھی آیا کہ عروج نے مجھے اندر کیوں بلایا ہے۔ جیسے ہی اندر گئی تو عامل کے چہرے پر مجھے دیکھ کر ایک مسکراہٹ آئی۔ پھر وہ عروج سے کہنے لگا، اسی لڑکی کی خاطر تو میں تمہارا کام سب سے پہلے کر رہا ہوں۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اب وہ میرے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مجھے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ پھر عروج کہنے لگی، عامل صاحب، یہ لڑکی بہت غریب اور یتیم ہے، اسے اس کی دادی نے پالا ہے۔ وہ میرے بارے میں مکمل تفصیلات بتا رہی تھی، لیکن آخر عامل میرے اندر اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ اب یہ بات مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ پھر راستے میں عروج مجھے بتانے لگی کہ عامل تمہارے بارے میں مجھ سے بہت تفصیل سے پوچھ رہا تھا، ایسا لگتا ہے جیسے وہ تمہارے خوبصورت چہرے کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس کی یہ بات مجھے بہت ناگوار گزری۔ پھر میں اسے غصے سے کہنے لگی، تمہاری یہ باتیں مجھے بہت بری لگتی ہیں، اگر تم نے ایسی ہی بکواس باتیں مجھ سے کی تو میں تم سے اپنی دوستی ختم کر دوں گی۔ پھر وہ بڑے عجیب انداز میں کہنے لگی، ارے میں تو تمہارا بھلا کروا رہی ہوں، دیکھو یہ عامل بہت پیسے والا آدمی ہے، پہلے بھی اس نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں، وہ دونوں عورتیں راج کر رہی ہیں، اگر تم اس بات پر غور کرو تو تم بھی راج کر سکتی ہو۔ دولت ہی اس دنیا میں سب کچھ ہے۔ اب ہماری حالت دیکھ لو، ہم ساری بہنیں کس قدر غربت میں زندگی گزار رہی ہیں۔ پھر تمہیں تو اللہ نے خوبصورتی بھی عطا کر رکھی ہے، تمہارا کوئی بھی دیوانہ ہو سکتا ہے۔ میں جھٹ سے کہنے لگی کہ تم نے اپنے لیے تو اپنے اس خوبصورت کزن کا سوچ رکھا ہے، میرے لیے یہ بڈھا عامل ہی رہ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، میں کبھی مر کر بھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتی۔ اب آئندہ میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گی، نہ ہی تمہارے ساتھ اس عامل کے آستانے پر جاؤں گی۔ میں فیصلہ کر کے گھر آ گئی تھی، لیکن عروج میری منتیں کرنے لگی، تب بھی میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ رات کو مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ پھر میں بستر پر لیٹ کر سوچنے لگی کہ اس نے ایسا سوچا بھی کیسے۔ اس عامل کی لال لال آنکھیں جو ہر وقت مجھے ہی دیکھتی رہتی تھیں، اس کا مطلب ہے ضرور اس نے عروج سے میرے بارے میں کوئی بات کی ہے۔ دوسرے دن عروج اسکول میں مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے مکمل اس سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ پھر آخر کار میں اس بات پر مانی کہ آئندہ میں اس عامل کے آستانے پر نہیں جاؤں گی۔ وہ میری بات سن کر راضی ہو گئی تھی۔ پھر ابھی 2-3 مہینے ہی گزرے تھے، صرف ایک دن میں حیران رہ گئی۔ اس دن عروج اسکول آئی تو اس کے ہاتھ میں اپنی بہنوں کی شادی کے کارڈ تھے۔ پھر وہ خوشی خوشی کہنے لگی، آخر کار وہ دن آ گیا جس دن کا مجھے شدت سے انتظار تھا،
اب میری بہنوں کی شادی ہونے والی ہے۔ میں نے اسے مبارکباد دی، شکوہ کرنے لگی کہ تم نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں، اپنی بہنوں کی شادی کا کارڈ لے کر آ گئی۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی کہ یہ سب اس عامل کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اس نے میرے لیے خاص عمل کیا تھا جس کی وجہ سے ابو کی گاؤں میں موجود وہ زمین بک گئی جس پر کئی سالوں سے جھگڑا چل رہا تھا، لیکن عامل نے مجھ سے اپنے ایک کام کا کہا ہے، اب مجھے اس کا کام بھی کرنا پڑے گا۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہے جا رہی تھی، لیکن میں اس کی نظروں کا مطلب نہیں سمجھ پائی۔ میں خوشی خوشی اس کی بہنوں کی شادیوں کی مبارکباد دینے لگی۔ اس دن عروج کی بہن کی شادی تھی۔ میں دادی سے بھی ساتھ چلنے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ کہنے لگی، ارے میں بوڑھی جان کیا کروں گی شادی میں جا کر، تم ساتھ والی رضوانہ کے ساتھ چلی جاؤ، وہ بھی تو جا رہی ہے شادی میں۔ لیکن میں نے پھر جانے سے انکار کر دیا، تو دادی میری خاطر اٹھ کر تیار ہو گئی۔ شادی ایک ہال میں تھی۔ میں باہر سڑک پر کھڑی دادی کے ساتھ رکشے کا انتظار کر رہی تھی جب ایک رکشہ آ کر رکا۔ رکشے کا ڈرائیور نقاب پوش آدمی تھا۔ اس نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے کوئی کرائے کی بات بھی نہیں کی۔ میں چپ چاپ دادی کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی۔ ایسے لگا جیسے رکشے کا ڈرائیور شیشے میں سے بار بار مجھے دیکھے جا رہا ہے۔ پھر میں حیران رہ گئی جب میں نے اور دادی نے اسے ایڈریس بھی نہیں بتایا اور اس نے اسی ہال کے پاس رکشے کو لا کر روک دیا۔ ابھی میں اسے کرایہ دینے ہی والی تھی کہ اچانک وہ رکشہ زن سے بھگا کر لے گیا۔ دادی بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، عجیب پاگل آدمی تھا، لو بھلا کرایہ بھی نہ لیا، ایسے ہی بھاگ گیا۔ میں خود حیران ہو کر اندر آ گئی۔ عروج آج شادی میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ بار بار میری تعریف بھی کرتی جا رہی تھی۔ کہنے لگی، آج تو تم اس کالے سوٹ میں غضب ڈھا رہی ہو۔ شکر تھا کہ خیر و عافیت سے اس کی دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ ایک بار پھر سے ہم دونوں نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئی تھی۔ میں حیران تھی۔ میں سمجھی کہ شاید اسکول کی ٹیچرز اسٹاف کے لیے وہ مٹھائی لے کر آئی ہے، لیکن وہ بریک کے دوران سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ مٹھائی تو میں اس عامل صاحب کے لیے لے کر جاؤں گی، چھٹی کے بعد ہم دونوں اسی کے آستانے پر چلیں گے۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آیا۔ میں کہنے لگی کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے وہاں جانے کے لیے مجبور نہیں کرو گی، تو پھر اب ایسی بات کیوں کی ہے؟ تو وہ بڑے پیار بھرے لہجے میں کہنے لگی، ارے میری جان، میں تو صرف اس کا شکریہ ادا کرنے جاؤں گی، بس 5 منٹ بعد ہی ہم دونوں واپس آ جائیں گے، چھوٹا سا کام ہے، دیکھو اس نے میری اتنی مدد کی ہے، اب مجھے بھی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر جیسے ہی چھٹی ہوئی تو بجائے گھر جانے کے وہ مجھے اسی عامل کے آستانے پر لے گئی۔ میں شدید حیران پریشان رہ گئی، کیونکہ وہ مجھے آستانے پر نہیں بلکہ ایک گھر میں لے آئی تھی۔ مجھے حیران دیکھ کر کہنے لگی، ارے یہ گھر بھی عامل کا ہی ہے، بس یہ بستی کے آخری کونے پر ہے، اس نے ابھی ابھی نیا خریدا ہے، ہم اسی کے گھر جا رہے ہیں۔ مجھے اپنی نادانی پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر میں اس کے ساتھ آئی ہی کیوں، لیکن اب آ گئی تھی تو ظاہر ہے اس کے ساتھ اس گھر میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ عامل ابھی تک نظر نہیں آیا تھا۔ پھر وہ کھڑی ہو کر کہنے لگی، میں دیکھتی ہوں عامل صاحب کہاں ہیں، انہوں نے مجھے یہیں آنے کا کہا تھا۔ پھر وہ باہر چلی گئی اور میں اس کا انتظار کرتی رہ گئی، لیکن وہ واپس نہیں آئی۔ لیکن آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ عامل تھا جس کی لال لال آنکھوں میں شیطانیت صاف مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر غصہ آیا اور اپنی دوست کو آوازیں دینے لگی، لیکن وہ خود نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ مجھے یہاں اس گھر میں تنہا چھوڑ کر خود یہاں سے چلی گئی تھی۔ اب میں بھی پلٹ کر جانے لگی کہ اچانک عامل نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اس کی اس جرت پر حیران رہ گئی۔ تبھی اس نے مجھے بازوؤں سے دبوچا۔ کہنے لگا، تمہاری دوست دھوکے سے تمہیں یہاں لے کر آئی ہے، کیونکہ اس نے اپنا کام کروانے کے بدلے میں تمہیں میرے حوالے کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ آج دیکھو اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ یہ خوفناک انکشاف سن کر تو جیسے میں حواسوں میں نہ رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بچپن کی سہیلی میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ پھر میں غصے سے اسے کہنے لگی کہ تم اپنے شیطانی ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوگے، چھوڑو مجھے، میں چیخ چیخ کر یہاں پر سب لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ تبھی عامل کہنے لگا کہ یہاں پر تمہاری سننے والا کوئی بھی نہیں، اتنے دن سے تمہاری طاق میں بیٹھا تھا، اگر شادی کے لیے راضی ہو تو تمہیں ابھی اور اسی وقت چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ میں اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد تم سے زبردستی شادی کر لوں گا۔ اس کے ارادے بہت شیطانی تھے، لیکن مجھے ایسے لگا جیسے آج میں اپنا سب کچھ کھو دوں گی۔ اپنی عزت، دادی کا بھروسہ، سب کچھ کھونے والی تھی۔
میرے ساتھ یہ سب کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری سہیلی تھی، میری بچپن کی دوست۔ میں اس صدمے سے باہر بھی نہیں آئی تھی کہ اچانک دروازے پر زوردار انداز میں دستک ہوئی۔ عامل حیران تھا کہ اس وقت آنے والا کون ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو میں اس اجنبی کے پاس جا بیٹھی جس نے دروازے پر دستک دی تھی۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے اس شیطان سے بچاؤ، یہ میری عزت لوٹنا چاہتا ہے، مجھے برباد کرنا چاہتا ہے۔ میں زار و قطار روتے ہوئے اس سے فریاد کر رہی تھی۔ اچانک ہی اس آدمی نے عامل کو گرے باندھ سے پکڑا، کہنے لگا آج کے بعد پھر تو کبھی کسی عورت کو تنگ نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے عامل کی ٹانگ توڑ ڈالی۔ میں اس کی طاقت پر حیران رہ گئی۔ اب وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے باہر لے آیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی چادر اوڑھی۔ کس منہ سے میں اپنی گلی میں اور دادی کے پاس جاؤں گی؟ میں سسک سسک کر رونے لگی۔ وہیں ایک درخت کے نیچے گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھ گئی۔ ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب عروج نے میرے ساتھ کیا ہے۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر وہ سامنے اجنبی کھڑا نوجوان کہنے لگا، اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں، کسی پر اندھا یقین نہیں کرتے۔ میں اس کی بات سن کر سسک اٹھی، روتے ہوئے کہنے لگی، اگر تم وقت پر نہ پہنچتے تو شاید آج میری عزت برباد ہو جاتی۔ تبھی وہ میرے سامنے بیٹھا، مسکرا کر کہنے لگا، میرے ہوتے ہوئے کبھی تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ میں ہوں نا تمہاری حفاظت کرنے کے لیے۔ وہ بڑے عجیب انداز میں مسکرایا تھا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، ہاں یہ بات سچ ہے، تم کبھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا کیونکہ میں تمہارا محافظ ہوں۔ کون ہو تم؟ مجھے کیسے جانتے ہو؟ اب میں حیران تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اس کے لیے تمہیں میری پوری بات سننی پڑے گی، وعدہ کرو کہ کبھی بھی مجھ سے خوفزدہ نہیں ہوگی، میری حقیقت جاننے کے باوجود بھی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ تبھی اس نے رخ موڑا اور کہنے لگا کہ میں وہ دن کیسے بھول سکتا ہوں جب تم ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ اس دن پہلی بار میں نے تمہارا چہرہ دیکھا تھا، تمہاری حسین آنکھیں دیکھ کر میں ان پر عاشق ہو گیا تھا۔ آج سے نہیں، تبھی سے میں تمہارے پیچھے دیوانہ ہو گیا، تمہاری زندگی میں شامل ہو گیا۔ میں حیرت سے کہنے لگی، یہ تم کب کی بات بتا رہے ہو؟ مجھے کچھ بھی ایسا یاد نہیں، میں آج تمہیں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا، ہاں یہ سچ ہے کہ میں آج پہلی بار تمہارے سامنے آیا ہوں، لیکن میری محبت کا آغاز اسی دن سے ہو گیا تھا۔ میں اسی درخت پر رہتا تھا جہاں پر تم کھڑی ہو کر اپنی سہیلی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میں خوفزدہ لہجے میں کہنے لگی، کون ہو تم؟ حالانکہ کچھ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کون ہے۔ تبھی اس کے چہرے کے تاثرات پلٹے اور وہ سرگوشی میں کہنے لگا، میں ہوں تمہارا عاشق جنزاد، جو آج سے نہیں کئی سالوں سے تمہارے پیچھے ہوں۔ میں اسے دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ مجھے ڈرتے دیکھ کر وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں کبھی بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ میں تمہارا محافظ ہوں، نہ کہ کسی بری نیت سے تمہارے قریب آیا ہوں۔ جب بھی تم اس شیطان عامل کے پاس آتی جاتی تھیں تو میں تمہیں اس سے روکنا چاہتا تھا۔ کئی بار تمہارے کان میں سرگوشی کی، لیکن تم اس بات کو محسوس نہ کر سکی۔ لیکن ابھی بھی میں نے یہ جان لیا تھا کہ یہ عامل تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے، اور وہ تمہاری دوست کس ارادے سے تمہیں یہاں لے کر آئی ہے۔ اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہمیشہ تمہارے آس پاس موجود رہوں گا۔ آخر کو میں ایک جن ذات ہوں، کسی کی نظروں میں آئے بنا ہی میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی، نہ جانے اس میں ایسا کیا جادو تھا کہ میں بھی اس کی آنکھوں میں کھو گئی۔ کسی کی موجودگی کا احساس اب مجھے بہت حفاظت دے رہا تھا۔ میں لٹی پٹی حالت میں بڑی مشکل سے گھر پہنچی تھی، لیکن جن ذات کی وجہ سے کسی کو بھی اس حادثے کے بارے میں پتہ نہ چلا۔ لیکن دوسرے دن پوری بستی میں یہ بات پھیل گئی کہ عامل ایک حادثے میں اپنی ٹانگ گنوا بیٹھا ہے، وہ معذور ہو گیا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اس نے اپنے کیے کی سزا پائی ہے۔ وہ مجھ جیسی یتیم لڑکی کی عزت لوٹنا چاہتا تھا، زبردستی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ میں جن ذات کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جس نے میری مدد کی تھی۔ اب میں اس کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ میرے سامنے نہ آیا۔ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ آئینے میں میری خوبصورت آنکھیں کاجل سے خالی تھیں۔ مجھے سوائے کاجل کے کسی اور چیز کے لگانے کا شوق بھی نہیں تھا۔ ابھی میں کاجل لگا ہی رہی تھی جب مجھے اپنے پیچھے کسی کی سرگوشی سنائی تھی۔ ماشاء اللہ، کس قدر خوبصورت آنکھیں ہیں تمہاری۔ ایک دم سے میں پلٹی، اپنے سامنے موجود جن ذات کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔
پھر میں اس سے دنیا جہان کی باتیں کرنے لگی. اس سے کہنے لگی کہ تم نے جو مجھے تحفظ کا احساس دلایا ہے وہ بہت قیمتی ہے. مجھے تمہارے ہوتے ہوئے اب کسی سے کوئی ڈر نہیں. میں ایک یتیم لاوارث لڑکی ہوں. میری بوڑھی دادی جسے میری بہت فکر ہے، اگر اسے وہ عامل والی بات پتہ چل جاتی تو نہ جانے ان کے بڑھاپے میں کیا حالت ہوتی. تم نے نہ صرف میری عزت بلکہ میری جان بھی بچائی ہے. اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ وہ بے بس ہو کر بستر سے جا لگا ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے. تبھی جنزادے نے میرے بالوں کو چھوا اور بڑے پیار سے کہنے لگا، میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا، اپنی جان سے بھی بڑھ کر. وہ پوری رات میری بہت خوبصورت گزری تھی. مجھے ایسا لگا جیسے میں اکیلی نہیں بلکہ جنزادے کی محبت میرے ساتھ ہے. دوسرے دن میں پورے اعتماد سے اسکول گئی تھی بچوں کو پڑھانے. تبھی میری نظر عروج پر پڑی. وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی، لیکن میں نے اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا. اب میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی. بریک میں وہ میرے پاس آئی، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ آئندہ اسے مجھ سے بات کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے. اگر تم نے دوبارہ میرے پاس آنے کی کوشش کی تو میں پرنسپل سے تمہارے بارے میں شکایت کر دوں گی. جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد کوئی بھی تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا. وہ مایوس ہو کر چلی گئی. تبھی اس رات جنزادہ میرے پاس آیا. کہنے لگا، اگر تم کہو تو میں اس لڑکی سے تمہارا بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں. اس نے تمہارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے. لیکن میں نے اسے منع کیا اور کہنے لگی کہ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے ہمیشہ خدا اس کے کیے کی سزا اسے ضرور دیتا ہے. مجھے اپنے خدا پر پورا بھروسہ ہے. پھر جنزادہ کہنے لگا کہ میں بھی اپنے قبیلے کے ساتھ پہلے ایک جنگل میں رہتا تھا، لیکن پھر ہمارے پورے قبیلے میں ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا. وہاں پر ایک طوفان آیا تھا، ایسا طوفان جس نے ہر چیز کو اپنے ساتھ صفحہ ہستی سے مٹا دیا. میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر انسانوں کی دنیا میں چلا آیا. پہل میں ایک ویران سے گھر میں رہتا تھا، لیکن پھر انسانوں کو میرے بارے میں پتہ چل گیا. مجھے وہاں سے تنگ کر کے بھگانے لگے. یوں ناچار میں اس جگہ کو چھوڑ کر ایک درخت پر رہنے لگا. وہ درخت ہی میرا ٹھکانہ تھا. لیکن تمہاری خاطر ایک بار پھر سے میں یہاں اس علاقے میں ایک خالی گھر میں ہی آباد ہو گیا ہوں. جبھی تو ہر بار تمہارے سامنے تم سے ملنے، تمہیں دیکھنے یہاں آ جاتا ہوں. وہ اکثر ہی مجھ سے اپنے دل کی بات کرتا رہتا تھا اور میں اسے اپنے بچپن کی بات بتاتی کہ کس طرح جب میرے ماں باپ زندہ تھے تو میں کیسے اپنی زندگی گزار رہی تھی. میرے پاس خوشیاں تھیں، رونقیں تھیں، لیکن ماں باپ کے جاتے ہی وہ سب کچھ ختم ہو گیا. پھر ایک دن دادی مجھے دیکھ کر کہنے لگیں کہ آج کل تمہارے چہرے پر بہت خوشی رہنے لگی ہے، ایسا کیا راز ہے، مجھے بھی بتاؤ. لیکن میں گھبرا گئی. کیا میرے چہرے پر بھی یہ تحریر چھپ گئی ہے کہ ایک جنزادہ میرا عاشق ہے جو میری حفاظت کرتا ہے. اس نے جس طرح سے عامل سے میری عزت بچائی تھی اس کے بعد سے میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی. پھر ایک رات وہ میرے پاس آیا. کہنے لگا، میں تمہیں ایک جگہ لے کر جانا چاہتا ہوں. وہ جگہ ایسی ہے جو تم نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی. آؤ میرے ساتھ. مجھے اس کے اوپر مکمل بھروسہ تھا کہ وہ مجھے کبھی کوئی نقصان پہنچنے نہیں دے گا. یوں میں اس کے ساتھ اس کے گھر سے باہر آ گئی. وہ دن تھا جب میں اس جنزادے کے ساتھ گھر سے باہر نکلی تھی. لیکن وہ جہاں مجھے لے کر آیا اس جگہ کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی. یہ ایک خوبصورت جزیرہ تھا. اس جزیرے کے ایک طرف خوبصورت جنگل تھا اور دوسری طرف پانی تھا. میں اس حسین نظارے کو دیکھ کر اش کر اٹھی. پھر جنزادہ سرگوشی میں کہنے لگا، تمہیں یہ نظارہ کیسا لگا؟ میں خوش ہو کر کہنے لگی کہ یہ نظارہ میری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہے. پھر وہ کہنے لگا، یہی ہماری دنیا ہے. یہاں صرف میں تمہیں دکھائی دے رہا ہوں کیونکہ میں نے خود کو تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے، لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ یہاں میرے علاوہ بہت سے جنات آباد ہیں. کیا تم انہیں دیکھنا چاہتی ہو؟ میں خوش ہو کر کہنے لگی، کیوں نہیں، میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، اور جنزادیاں بھی جو یقیناً تمہارے جیسی ہی دکھتی ہوں گی. پھر اچانک ہی اس نے ایک آواز لگائی تو وہاں موجود سارے جنات مجھے دکھائی دینے لگے. میں حیران رہ گئی. وہ وہاں سینکڑوں کی تعداد میں آباد تھے. ان میں بچے بھی تھے، جوان جنزادیاں بھی، عورتیں بھی تھیں جو مجھے بہت خوش ہو کر دیکھ رہی تھیں. ان کی نظروں میں میرے لیے محبت تھی. پھر جنزادے نے مجھے اپنے قبیلے کا کھانا بھی کھلایا جو بہت لذیذ اور ذائقے دار تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی اور دنیا میں جی رہی ہوں. پھر وہ مجھے لے کر ایک باغ میں آ گیا. باغ میں موجود خوبصورت پھل فروٹ دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا. دوسری طرف وہاں پر خوبصورت پھول بھی تھے. پھر جنزادے نے ایک گلاب کا پھول لیا اور میرے بالوں میں سجا دیا. جزیرے کے قریب جھیل کے پانی میں مجھے اپنا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا. میرا خوبصورت چہرہ اور بھی حسین لگ رہا تھا.
میں جھک کر اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک میرا پیر پھسلا اور میں اسی جھیل کے پانی میں گر گئی۔ تبھی کسی نے مجھے بری طرح جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ میں نے دیکھا میرے سامنے دادی تھی۔ دادی کی آنکھوں میں خفگی تھی۔ وہ غصے سے کہنے لگی، کیا چیخ چیخ کر مجھے پریشان کر رہی ہے؟ کیا کوئی برا خواب دیکھا ہے تم نے؟ میں حیران تھی، یہ کیسا عجیب سا خواب تھا۔ نہیں، یہ تو میرے ساتھ حقیقت میں ہوا تھا۔ یہ خواب تھا تو بہت خوبصورت، لیکن پھر میں جھیل میں کیوں گر گئی تھی؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ پورا دن میرے ذہن پر ایک بوجھ سوار رہا۔ اس دن میں نے اسکول سے بھی چھٹی کر لی۔ میں دادی کے ساتھ مل کر سبزی بنا رہی تھی جب دادی کہنے لگی، بیٹا تجھ سے ایک بات کرنی ہے۔ دراصل کل امام صاحب کی بیوی آئی تھی، وہ اپنے بیٹے کے لیے تیرا ہاتھ مانگنا چاہتی ہیں۔ میں دادی کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ ایسا تو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں دادی کو چھوڑ کر کسی دوسرے گھر رخصت ہو کر چلی جاؤں گی۔ میں نے انہیں صاف منع کر دیا اور کہنے لگی کہ میں ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہوں گی۔ دادی میری بات سن کر ہنستی، کہنے لگی، پاگل لڑکی، میری زندگی بھلا کتنی ہوگی؟ میں 2-4 سال اور جی لوں گی، اس کے بعد تو نے اپنی زندگی اکیلے ہی گزارنی ہے، اس لیے میں مرنے سے پہلے تیری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ ہمارے علاقے کا امام مسجد کس قدر معزز شخص ہے، اور اس کا بیٹا بھی حافظ قرآن تھا۔ وہ اسی علاقے کے مدرسے کا نگران تھا۔ میری خوش نصیبی تھی کہ اس لڑکے کا رشتہ میرے لیے آیا تھا، لیکن میں نے ہاں کرنے سے پہلے ایک بار اس جن زادے کی رضامندی لینی چاہتی تھی۔ پھر اس رات میں اس کا انتظار کر رہی تھی جب مجھے سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا ایک کالا ہیولا نظر آیا۔ میں نے دوری سے دیکھ لیا تھا کہ وہ جن زادہ ہے، لیکن آج اس کے چہرے پر اتنی اداسی کیوں ہے؟ میں جیسے اس کے قریب جانے لگی، اچانک وہ اٹھ کر اوپر چھت پر چلا گیا۔ اب میں اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی، تبھی اس نے رخ موڑا۔ میں نے دیکھا وہ آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ میں نے اسے یوں روتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، اب تم شادی کر لو، کیونکہ میں ساری زندگی تو تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو تمہیں تحفظ بھی مل جائے گا اور محبت بھی۔ میں اس کے منہ سے یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ پھر کہنے لگی، اگر تم میری شادی سے خوش نہیں ہو تو میں ہرگز شادی نہیں کروں گی، میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہ کر گزار لوں گی۔ تبھی وہ میری بات سن کر مسکرایا، کہنے لگا، جب تم اکیلے اس گھر میں رہو گی تو لوگ تمہارا جینا دشوار کر دیں گے، اور ہماری دنیا تو تم دیکھ ہی چکی ہو، وہاں تم 1-2 دن سے زیادہ نہیں رک سکو گی، اس لیے تمہارا اپنی زندگی میں آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ تم اسی لڑکے سے شادی کر لو، وہ بالکل تمہارے جیسا ہے۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھتا میرے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ میں حیران پریشان کھڑی رہ گئی، لیکن اگلے ہی دن دادی نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ پھر 2-4 دن بعد میری منگنی ہو گئی اور شادی 3 مہینے بعد طے پائی۔ میں بہت پریشان تھی کہ دادی کا خیال کون رکھے گا؟ اگر میری شادی ہو جائے گی تو وہ بالکل اکیلی ہو جائیں گی۔ پھر میں کافی دن تک جن زادے کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ میرے سامنے نہ آیا۔ شادی میں 1 ہفتہ ہی باقی تھا جب عروج مجھ سے ملنے آئی۔ ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے منگیتر نے بھی منگنی توڑ کر کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ شاید ایسی خود غرض اور لالچی لڑکیوں کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، لیکن میں نے اسے معاف نہ کیا۔ ایسی دوستوں سے تو ہر لڑکی کو بچنا چاہیے۔ جس طرح میں نے غلطی کی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور لڑکی بھی ایسی غلطیاں کرے۔ وہ مایوس ہو کر اس گھر سے چلی گئی۔ پھر شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ میں لال جوڑا پہن کر کمرے میں بیٹھی تھی، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ تبھی میرے کانوں میں ایک سرگوشی سنائی تھی، ماشاء اللہ۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، یہ جن ذات کی آواز تھی، تو کیا وہ میرے پاس ہی موجود ہے؟ لیکن اس نے اپنے آپ کو میرے سامنے ظاہر کیوں نہیں کیا؟ میں اس بات پر حیران تھی۔ اب میں رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی تھی، وہ گھر جو میرے شوہر کا تھا۔ میرا شوہر ایک نہایت نیک اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ اس نے میری زندگی کی ساری کمی پوری کر دی، مجھے تحفظ دیا، محبت دی، میری ادھوری ذات کو مکمل کر دیا تھا۔ دادی اب بھی تنہا اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ میں ہر وقت ان کے لیے پریشان رہتی تھی۔ ایک دن دادی سے ملنے گئی تو پورا گھر صاف ستھرا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر دادی سے اس بات کا پوچھا تو وہ کہنے لگی، ارے میں نہیں جانتی، بس رات کو کوئی چپکے سے آتا ہے، پورے گھر کی صفائی ستھرائی کر کے چلا جاتا ہے، بس مجھے سرگوشی میں کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، میں آپ کی حفاظت بھی کروں گا، آپ کا ہر کام بھی، بس مجھے حکم دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کون بھلا انسان ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بھلا انسان نہیں بلکہ وہی جن زادہ ہے۔
جو میرے جانے کے بعد دادی کا مکمل خیال رکھتا ہے، انہیں میری غیر موجودگی کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ بلا شبہ وہ نہایت مہربان اور نیک ہے۔ بے اختیار اس کی یاد میں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شادی کے بعد سے وہ ابھی تک میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ شاید یہی سوچتا ہوگا کہ کہیں پھر سے وہ میرے سامنے آ گیا تو میں اس کے عشق میں گرفتار نہ ہو جاؤں، کیونکہ اب میں ایک شادی شدہ لڑکی تھی۔ لیکن آج بھی میں اس کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں۔ میرے رخصت ہونے کے بعد وہ میری دادی کو دیکھنے اکثر راتوں کو اس گھر میں آتا ہے۔ میں کبھی کبھی آتی ہوں تو اس کی خوشبو پوری شدت سے محسوس کرتی ہوں۔